ہم افراد کو سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے, ہم نے خاندانوں کو سیاسی جماعت سمجھا. ہم سیاسی جماعت سمجھتے ہیں ایک دکان کے کسی آدمی نے کھولی, اب جب تک وہ زندہ ہے وہ سیاسی جماعت کا مالک رہے گا یا سیاسی دکان کا مالک رہے گا. مثلا یہ عمران خان صاحب کی دکان ہے, یہ نواز شریف صاحب کی دکان ہے, یہ زرداری خاندان کی دکان ہے. تو ہم سیاسی جماعتوں کو دکانوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. سیاسی جماعت دکان نہیں ہوتی, سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے, اور ادارہ کسی فرد کی, کسی شخصیت کی یا کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہوتا. ادارہ عوام کی ملکیت ہوتا ہے, ادارہ لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے, ادارہ جوانوں کی ملکیت ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جدوجہد کا آج آغاز کر رہے ہیں, جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت ہوگا, جس میں جمہوریت ہوگی, جس میں انٹرنل الیکشنز ہوں گے, جس میں ہر فیصلہ میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر ہوگا. کوئی ایک شخص اختیار کل نہیں رکھتا ہوگا سیاسی جماعت میں, کوئی ایک شخص اس سیاسی جماعت کا مالک نہیں ہوگا. پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اس سیاسی جماعت کے مالک اور مختار ہوں گے, اور ہر فیصلہ میں بڑے وثوق سے لوگوں سے ملتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جس کیا یہ ممکن ہے پاکستان میں کہ زرداری صاحب کی جماعت میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ سائیں ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا نواز شریف صاحب کی جماعت میں یہ ممکن ہے کہ میاں صاحب کے فیصلے کے خلاف کوئی جرت کرے اور کہے کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو جب ان سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے, یہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی کیسے لڑ سکتی ہیں؟ اتنی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں, 78 سال میں جمہوریت کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہا کہ آپ کو ملک میں جمہوریت چاہیے لیکن اپنی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے. آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی کے اندر کبھی الیکشنز نہیں کروائیں گے. آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی کا ڈرامہ کرنا ہے لیکن پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور الیکشن کے ذریعے تمام تر عہدے دیے جائیں گے افراد. تو پاکستان میں جمہوریت کے نام پر, جمہوری جماعتوں کے نام پر اور سیاسی جماعتوں کے نام پر ایک فراڈ کیا جاتا رہا ہے, اور بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں اس سے ایک انچ ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور بدقسمتی سے ماضی کے مقابلے میں ہم ہمیشہ پیچھے چلے گئے. میں آپ سے سادہ سی درخواست کرتا ہوں, ہمیں لگتا ہے اس ملک میں کہ ہم جمہوریت کی جدوجہد کرتے رہے, لیکن معاف کیجیے گا ہم افراد اور شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے ہیں. ہم نے کبھی اس نظام کے مقابلے میں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں, کبھی اس سسٹم کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی لڑائی لڑی, کبھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اور نظام کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی, کبھی ہم نے نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی, کبھی ہم نے عمران خان صاحب کی لڑائی لڑی. ہم افراد کی لڑائی لڑتے رہے, آج تک ہم نے نظام کی لڑائی نہیں لڑی. اور جب تک آپ شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. نہ ہم نظام کی لڑائی لڑتے ہیں نہ ہم نظریے کی لڑائی لڑتے ہیں. ہمارا نظریہ وہ شخصیت بن جاتی ہے, وہ لیڈر بن جاتا ہے جسے ہم تا حیات قائد تسلیم کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں, سارا ریوڑ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں, سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں. وہ دن کو رات کہتا ہے, سب کہتے ہیں رات ہے. وہ رات کو دن کہتا ہے, سب کہتے ہیں دن ہے. تو بدقسمتی سے آپ ایک فرد کو نظریہ مان لیتے ہیں. جس دن یہ قوم جمہوریت کے نظریے پر قائم ہو گئی اور جمہوریت کے نظریے پر قائم ہو گئی, اس دن پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی لڑی جا سکے گی. اور جمہوریت کی لڑائی کا آغاز ہمیں سب سے پہلے اپنی سیاسی جماعت سے کرنا ہوگا. یہ آواز اس کی طرح دیکھیے گا کہیں سے آ رہی ہے پیچھے. تو جمہوریت کی لڑائی لڑنے کا اگر بہت شوق ہے تو پہلے اس کا آغاز اپنی جماعت سے کیجیے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک جمہوری سیاسی جماعت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں ہمیشہ شخصیات درکار ہوتی ہے. تھوڑا سا ذرا شامی صاحب سے آپ سے ریکویسٹ حل کر سکتے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ایک انچ ٹھیک ہے بات کو. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم نے بدقسمتی میں جمہوریت کو سنوارنے کی بجائے, جمہوریت کو نکھارنے کی بجائے ہمیشہ شخصیات کے بت تراشنے کی کوشش کی. اور شخصیات کے بت ہم اس لیے تراشتے ہیں کہ ہمیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی 100 برسوں سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے بطور قوم کہ ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ایک میدان میں اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہیں.
تو ہم کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بھٹو صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بے نظیر صاحب کو تلاش کرتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کو تلاش کرتے ہیں، کبھی ہم عمران خان صاحب کو تلاش لیتے ہیں۔ آج کہ ہم اگر برطانیہ کی مثال لیں، امریکہ کی مثال، سنا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے فلاح پل کا افتتاح کیا، کبھی آپ نے سنا کہ امریکہ کے فلاح کا افتتاح کیا ہے؟ یہاں تختی لگائی جاتی ہیں، یہاں بھی تشہیری ملک کے طور پر تصویریں لگائی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ اپنی شخصیت کے بوجھ کو تراشنا، صرف اس لیے شخصیت ہوتی ہے، کوئی نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے ماچس کی ڈبی تک پر بھی دیتے ہیں، اس ٹیکس کے پیسوں سے آپ منصوبوں کا افتتاح کرتے ہیں اور اپنا نام اور اپنی فوٹو چپکا دیتے ہیں اس کے اوپر۔ یعنی آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر؟ یا تو آپ نے اپنی جاگیر بیچ کے کوئی بنایا ہو، یا تو آپ نے اپنی جاگ بیچ کے کوئی کار کیا ہو تو ضرورت نام کی تصویر لگائی ہے۔ تو یہ جو شخصیات شہنشاہ جماعت کا مطلب ایک ادارہ ہوتا ہے۔ سب کے فون میں چیٹ جی پی ٹی موجود ہوگا، پوچھئے برطانیہ کی سیاسی جماعتوں کا کیا مطلب ہے، پوچھئے امریکہ کی سیاسی جماعت کا کیا مطلب ہے، لیبر پارٹی ہو، کنزرویٹو پارٹی ہو، ریپبلک ہو، ڈیموکریٹس ہو، جرمنی کی سی ڈی یو ہو، دور کیوں جائیے اپنے خطے میں بھارت کی بی جے پی کا موازنہ کیجئے، لاکھ اختلاف کیجئے دشمن سے، لیکن اگر اس کی کوئی ایک اچھی بات ہے تو اس کو جانچنے میں پرکھنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ ان سیاسی جماعتوں میں ہر مخصوص مدت کے بعد انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات کے بعد لیڈرشپ تبدیل ہو جاتی ہے اور لیڈرشپ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے نئے لوگوں کے اندر۔ تو ہم ایک ایسے نظام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں یہ کبھی بہت دولت ہو تو ہم اس کو ایک زہر گھول کے ڈال دیا گیا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر تو جی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ ذہنی غلامی سے نہ نکل سکے، اس لیے کہ کبھی آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ذہنی غلامی کے تالے توڑنے کی کوشش کیجئے۔ پاکستان کا ایک عام آدمی، پاکستان کا مڈل کلاس نوجوان بھی اتنا ہی باصلاحیت ہے، اتنا ہی قابل ہے جتنے یہ وڈیرے، یہ سرمایہ دار، یہ جاگیردار، یہ شریف، یہ زرداری یا خان ہیں۔ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی دولت کے بل پر، یعنی اس ملک کے اندر 78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بنا سکے۔ ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو جس کو ہم نے منتخب کیا ہو، کوئی سرمایہ دار، کوئی ایچ ایس این کالج کا پڑھا ہوا، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی وزیر اعظم ابن وزیر اعظم، بنت وزیر اعظم، پھر ابن وزیر اعظم۔ مڈل کلاس کے لوگوں کو جب تک اس ملک میں موقع نہیں ملے گا اور وہ ان پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں ہو سکتا۔ ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جو سیاسی ڈکٹیٹرز جو قابض ہیں ان کے اوپر، یہ سیاسی ڈکٹیٹر صرف 3 طرح کے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ سیاسی ڈکٹیٹر جو سیاسی دکان کھولتے ہیں اور پھر اپنی آخری سانس تک اس سیاسی جماعت کے جو ہے نا وہ چیئرمین یا تاحیات قائد بن جاتے ہیں، اگر انہیں ضرورت پڑے کسی کو آگے لانے کی تو وہ 3 طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں۔ پہلا، اپنے رشتہ دار کو آگے لائیں گے، لاہور میں آپ کے سامنے پنجاب میں مثال مریم صاحبہ کی شکل میں موجود ہے۔ دوسرا، اپنی پارٹی میں سب سے بونگے آدمی کو ڈھونڈنے کے، بے وقوف کو، تاکہ ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے، عثمان بزدار صاحب کی مثال، یا سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی کو ڈھونڈ کر آگے لے کر آئیں گے، سہیل افریدی صاحب کی مثال، جو بیٹھ کر تصویر پر ٹاکی مارتا رہے بدقسمتی سے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ عام آدمی کے پاس یا مڈل کلاس نوجوان کے پاس اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنے کا کیا فارمولا یا کیا راستہ موجود ہے؟ طلبہ تنظیمیں لیڈرز پروڈیوس کرتی ہیں، ان پر آپ نے پابندی لگا دی، سیاسی جماعتوں کے اندر آپ نے ڈکٹیٹرز بٹھا دیے۔ تو ایک ایسا مڈل کلاس نوجوان کہ جو پاکستان کی کسی گلی محلے میں موجود ہے، اللہ نے اس کا صلاحیت، اس کے پاس ہمیں اقتدار کی عادت آنے کا راستہ چھوڑا ہے آپ نے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں یہ امیر سے حکمران رہیں گے یا ان کے چار وفادار اور حکمران رہیں گے، آپ کے اور نہیں سکتے۔ لوگوں نے میں کہوں صرف کھڑکی سے دیکھ
آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی گلی اور محلے کے مسائل کو حل کریں گے. تو جب تک پاکستان میں ایسا مڈل کلاس آدمی پرائم منسٹر نہیں بنے گا یا اس کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار نہیں ہوگی جس نے بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھائے ہوں گے, جس نے غربت کا, بے روزگاری کا, لوڈ شیڈنگ کا اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا سامنا کیا ہوگا, اس دن پاکستان میں انقلاب آئے گا اور اس دن پاکستان میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. تو میری صرف یہ درخواست ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کی طرف جانے کی کوشش کریں کہ جس میں عام لوگوں کے پاس, جس میں مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس بھی بغیر چاپلوسی کے, بغیر خوشامد کے, بغیر پسند ناپسند کے, بغیر نامزدگی کے, میرٹ کی بنیاد پر, قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر, شفافیت کی بنیاد پر اور جمہوریت کی بنیاد پر برابر کا موقع ہو کہ وہ بھی پاکستان میں لیڈ کر سکے, وہ بھی پاکستان میں کسی پارٹی کا چیئرمین بن سکے اور وہ بھی پاکستان میں وزیر اعظم کے عہدے کا انتخاب کر سکے اور پاکستان کا وزیر اعظم انشاءاللہ عزیز منتخب ہو سکے. لیکن اس طریقے سے جب ہم شخصیات اور خاندانوں کو پوچھتے رہیں گے اگلے 100 سال بھی یہ کام 78 سال میں نہیں ہوا, اگلے 100 سال بھی یہ کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ آپ کے پاس اس وقت آپشن کوئی نہیں ہے. اس قوم کے پاس, مجھے آپ ذرا سارے غور کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اور آپ یا ہمارے بچے, ہماری اولادیں, یہ جو موجودہ خاندان ہے, زرداری خاندان یا شریف خاندان, ان کے بچوں کی غلامی کریں اور ہمارے پوتے پوتیاں ان کے پوتے پوتیوں کی غلامی کریں؟ یا تو یہ آپشن ہے آپ کے پاس, یا اس وقت آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد آپ ایک اور شخصیت کو پوجنا شروع کریں, تراشنا شروع کریں اور اگلے 40 سال ان کے بت کی پرستش کریں, یا پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ یہ قوم, اس ملک کے عوام ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جدوجہد کرے. کبھی کسی طرح کا کوئی سیاسی, کوئی حکومتی, کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا, نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا, نہ کسی کے اصرار پر وہ عہدہ قبول کروں گا. انشاءاللہ العزیز میں اپنا یہ کام جو فکری, شعوری اور نظریاتی سفر کا آغاز ہے, یہ انشاءاللہ پوری تندہی کے ساتھ کروں گا. پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ جنہیں آپ سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے ہیں, بدقسمتی سے وہ سیاسی جماعتیں نہیں, وہ سیاسی دکانیں تھیں. آپ جب تک سیاسی ادارہ نہیں بنائیں گے دنیا بھر کی طرز پر, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں کوئی نیا فلسفہ ایجاد کر کے نہیں لے آیا ہوں آپ کے سامنے, یا یہ نظریہ میں نے دریافت نہیں کیا ہے, یہ دنیا بھر میں نافذ العمل ہے. دنیا بھر میں سیاسی جماعت کا مطلب کوئی ایک فرد یا کوئی ایک خاندان نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی. اس تحریک میں ہم شہر شہر جائیں گے, پورے پاکستان کا دورہ کریں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے بلوچستان, KPK, انٹیریئر سندھ, ساؤتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب, الحمدللہ پاکستان بھر میں نوجوانوں کو موبلائز کیا. وہی نوجوان آج ہمارے ارد جہاں موجود بھی ہیں. تو ہم انشاءاللہ العزیز اس تحریک کو پاکستان بھر میں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اداروں میں لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے اور پھر ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ان سے کہیں گے کہ اب آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اپنے اندر انٹرنل الیکشنز کا آغاز کیجئے. خواہش ہوگی 10, 12, 15 جو پاکستان کی غیر متنازع شخصیات ہیں, ہم ان کو دعوت دیں, ان سے درخواست کریں کہ آپ ایک تھنک ٹینک کے طور پر, ایک ایڈوائزری کمیٹی کے طور پر, ایک مینجمنٹ کی کمیٹی کے طور پر اس الیکشن کو مانیٹر کیجئے جو پاکستان کے لوگوں, پاکستان کے نوجوانوں کے درمیان ہو. اور انشاءاللہ یونین کاؤنسل سے لے کر اللہ نے چاہا تو مرکز تک پاکستان کے عام لوگ اور پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان اس سیاسی جماعت کے انشاءاللہ عہدے داران ہوں گے. ایک عہد میں یہ کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ العزیز کے اس تحریک کی حد تک ہمارا نعرہ کوئی شخصیت نہیں ہوگی. اس تحریک میں کبھی اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا, اس میں صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے گا. اس تحریک میں کبھی کوئی پیراشوٹر نہیں ہوگا, کوئی خوشامد کا, کسی طرح کا چاپلوسی کا کوئی سلسلہ, کوئی وفاداری ثابت کر کے آگے نہیں آئے گا. جو شخص یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑے گا صرف اسی کا یہ استحقاق ہوگا کہ وہ مرکز کا چیئرمین منتخب ہو سکتا ہو. کسی طرح سے کوئی پیراشوٹر جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا. پھر سب سے بنیادی بات, یہ تحریک
پاکستان میں گالم گلوچ، بد تہذیبی، نفرت، جھوٹے الزامات انشاءاللہ ان کے خاتمے کی جدوجہد کرے گی، اور وہ جدوجہد آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کا انشاءاللہ عزیز آپ کو نتیجہ برآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی جانیں، بس آخری بات کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں جن کی آپ ہم روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومتوں کا گھنے بہرحال چلیے، چونکہ لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہوتا ہے، ان کا جو تسلسل کا نہ ہونا ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ہم آمریت کے مقابلے میں سیاسی آمریت کو لانے کی بجائے ادارے کے مقابلے میں سب مل کر ایک جمہوری سیاسی ادارہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نظام کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑنے کی بجائے نظام کو تبدیل کرنے کی لڑائی لڑیں، نظریے کی لڑائی لڑیں۔ میں بڑی عاجزی سے یہ چیلنج کرتا ہوں، تاریخ انسانی میں آج تک کوئی ایک ایسی تحریک نہیں ہے کہ جو کسی شخص کے لیے یا کسی فرد کے لیے چلی ہو اور کامیاب ہو گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فرد کے لیے یا شخص کے لیے چلنے والی کوئی تحریک کبھی کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہو۔ ہمیشہ نظریے پر کھڑی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، ہمیشہ نظام کو تبدیل کرنے کی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں میں نے آپ سے کہا نظریہ تو کوئی نہیں ہے، بندہ ہمارا نظریہ ہے۔ بندہ کہے دن ہے ہم کہتے ہیں دن ہے، بندہ کہے رات ہے ہم کہتے ہیں رات ہے۔ تو جب تک ہم شخصیات سے، موروثیت سے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، شخصیت پرستی اور موروثیت دونوں پاکستان میں ایک جتنی برائیاں ہیں۔ آپ موروثیت کو برا سمجھتے ہیں، شخصیت پرستی کو برا نہیں سمجھتے۔ شخصیت پرستی کی شکل میں کوئی 30-40 سال تک سیاسی جماعت پر قابض رہے، یا موروثیت کی شکل میں کوئی خاندان 30-40 سال تک جماعت پر قابض رہے، دونوں صورتوں میں جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں جمہوریت کے اصولوں کے منافی ہے کہ کوئی شخص قابض رہے کسی سیاسی جماعت کے اوپر یا کوئی خاندان قابض رہے۔ تو جب انشاءاللہ اس تحریک کے نتیجے میں، اور یہ کوئی دہائیوں کا پروجیکٹ نہیں ہے، انشاءاللہ ہفتوں میں اور مہینوں میں آپ کو یہ سیاسی تحریک اللہ کی مہربانی سے، پروردگار دو عالم کے فضل سے انشاءاللہ ایک پاکستان کی صحیح معنوں میں پہلی حقیقی قومی عوامی جمہوری جماعت میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ جس کے مالک اور مختار ہوں گے، پاکستان کے مڈل کلاس کے نوجوانوں کے پاس جس کا اختیار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان کے عام لوگ، پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اور جتنے مسائل ہیں پاکستان کے، چاہے بلوچستان کا مسئلہ ہے، چاہے طالبان کا ایشو ہے، چاہے دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، لاقانونیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل پاکستان میں ایک نئی سیاسی جمہوری جماعت کے قیام میں ہے، اس لیے کہ یہ سب مسائل تب حل ہوں گے جب آپ کا سسٹم ٹھیک کام کرنے لگے گا، جب نظام ٹھیک کام کرنے لگے گا۔ اور سسٹم کب ٹھیک کام کرے گا؟ جب سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ آگے لائے جائیں گے۔ اور ٹھیک لوگ کب آگے لائے جائیں گے؟ جب آپ لوگوں کو آگے لانے کے لیے شفافیت کا، میرٹ کا اور جمہوریت کا ایک نظام اپنائیں گے، جس کے ذریعے آرگینک لیڈرز، فطری لیڈرز جنہیں اللہ نے لیڈرشپ کی صلاحیت دی ہے، وہ میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر اور صلاحیت کی بنیاد پر انشاءاللہ عزیز آگے آئیں گے، چاپلوسی کی بنیاد پر نہیں، وفاداری کی بنیاد پر نہیں، خوشامد کی بنیاد پر نہیں، اور رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں۔ تو انشاءاللہ اس تحریک کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اور اچھا ایک چھوٹی سی گزارش، ہم نے بچوں کو نام ریویل کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیجیے۔ اچھا یہ ہمیں تھوڑا سا ذرا شارق کوشچن لے لینا سوال یاد بیٹھ جو وہ ساتھ بھائی لاؤ نا یار نیچے کرے نا، نیچے سے نا کیمرہ تھوڑا نیچے سے میں نے اس طرح سے عرض کیا، یہ وضاحت میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں سے کروں کہ یہ سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب پاکستان کے لوگ، پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان ایک سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لائیں گے، پھر یہ ان کا استحقاق ہوگا کہ وہ پارٹی کا کیا نام رکھتے ہیں۔
जमहूरी तरीके से जो मुंतखब लोग होंगे वो तय करेंगे कि पार्टी का मंशूर क्या होगा, वो तय करेंगे कि पार्टी का नाम क्या होगा, फिर उन्होंने उस पार्टी को कैसे आगे लेकर चलना है। उस पार्टी के क़याम तक जो शौरी फिक्री ये नज़रियाती तहरीक और जिद्दोजहद हम शुरू कर रहे हैं, उस जिद्दोजहद को हम एक नाम दे रहे हैं, उस तहरीक को हम एक नाम दे रहे हैं ताकि लोग उससे रिलेट कर सकें, लोग उससे कनेक्ट कर सकें, लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकें। रजिस्ट्रेशन का भी एक तरीका कार है और उसका एक परचम भी, उसकी भी अगर कोई वजाहत चाहेगा तो नाम जो है और परचम, इब्तिदा में आप परचम देखेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद जो तहरीक है उस तहरीक का नाम जो सियासी जमात नहीं है, सियासी जमात के नाम के तौर पर कहीं रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही रजिस्टर्ड होगी अंटिल के एक सियासी जमात डेमोक्रेटिक तरीके से वजूद में आके डेमोक्रेटिक तरीके से उसके ओहदेदारान मुंतखब नहीं हो जाते। तो ये वजाहत आप सब दोस्तों से प्लीज देखिएगा। जी जनाब। जमहूरियत का जो मतलब है वही अवाम राज है। हमने इस मुल्क में आज तक फौजी राज देखा, हमने इस मुल्क में गवर्नर राज देखा, भुट्टो राज देखा, खान राज देखा। अब से इंशाअल्लाह अवाम राज का आगाज होगा। इस तहरीक का नाम है पाकिस्तान सबसे बड़ा मसला है वो डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं है यहाँ पे। हम बच्चों के गुलाम होते चले जा रहे हैं। सर अमेरिका का भी जिक्र किया, इंग्लैंड का भी किया, लेकिन सर आपने अवाम को ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी नाम की पार्टी है जिसमें जो डेमोक्रेसी है, जहाँ पे बच्चा आपका आगे नहीं आता। तो सर क्यों ना आप इन बच्चों को जमात इस्लामी की राह दिखाएं? नई पार्टी का बड़ा खूबसूरत सवाल। जमात इस्लामी भी एक जमहूरी जमात है, तो क्यों ना हम सारे जमात इस्लामी को। अच्छा, उसमें 2-3 दरखास्तें हैं। एक तो ये कि जमात इस्लामी का जो एक परसेप्शन है, जो चैलेंज है, गलत है या दुरुस्त है, अभी इस पर डिबेट है, वो ये कि शायद वो एक खास नुक्ता नजर को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद वो एक नुक्ता नजर की एक मकतब फिक्र की जमात है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर एक जमहूरी जमात है तो सारा मुल्क उसी में शामिल हो जाए। ये भी जमहूरियत के मनाफी है। जमहूरियत का असल रूल ये है कि लोगों के पास 2-3-4 जमहूरी ऑप्शन हो और उनमें से कोई एक ऑप्शन है वो लोग इंतखाब करें। तो इसमें कोई शक नहीं है जमात इस्लामी में जमहूरियत है, लेकिन उसके चैलेंज बहुत सारे हैं। एक तो ये कि वो उस तरह से हार्डकोर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तरबियत पे ज्यादा फोकस है, दीनी मामलात पे ज्यादा फोकस है, लोगों का परसेप्शन जो है। तो हमें मरकज में एक सेल्फ कुव्वत या पार्टी की जरूरत है जिसमें तमाम मकातब फिक्र के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम आपने इतनी तबीयत छोटी सी उम्र में बड़ा मिशन लेके निकल पड़े। छोटी सी उम्र में आप बहुत बड़ा मिशन लेके निकल चुके हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इसका वो सारे का एक पॉइंट के अंदर है। आप इंसाफ की हुक्मरानी कायम करवाएं। इंसाफ की हुक्मरानी में सब चोर फंगे भाग जाएंगे, सब गिरफ्त में आ जाएंगे। तो आप इंसाफ की हुक्मरानी के लिए क्यों नहीं निकलते? दूसरी बात अवाम के वोट से तब्दीली नहीं आएगी। 8 फरवरी को तब्दीली आई थी मगर चोरी हो गई। क्या कहेंगे आप? सलमान भाई, ये सवाल का जवाब दे दूं आपके शुक्रिया। अच्छा, इन्होंने कहा जी निज़ाम इंसाफ के क़याम की कोशिश करनी चाहिए। दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त निशानदही है। इंसाफ होगा तो बहुत सारे मामले ठीक होंगे सर, लेकिन वो जिद्दोजहद करेंगे किस प्लेटफॉर्म से? उसके लिए किसी जगह पर इकट्ठे तो होना होगा ना आपको, किसी जगह पे एक दूसरे के साथ मुत्तहद होना होगा, मुनज़्ज़म होना होगा। हम उसी तहरीक की बात कर रहे हैं, इकट्ठे हो आप और हम मिलकर निज़ाम इंसाफ की जिद्दोजहद करते हैं। दूसरा जो आपने फरमाया कि वोट चोरी हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा, तो दूसरी बात आपने कही कि वोट ही चोरी हो जाता है, तो जिद्दोजहद का फायदा क्या है? सर, मेरी बड़ी सादा सी गुजारिश है कि अगर ये खदशा मौजूद हो कि मस्जिद जाने से आपकी जूती चोरी हो जाती है तो मस्जिद जाना रोक नहीं दिया जाता, जिद्दोजहद जारी रखना होती है। और वोट चोरी रोकने का तरीका भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ। आपको लगता है वोट चोरी खाली एस्टेब्लिशमेंट करती है? नहीं सर, फौजी डिक्टेटरों के साथ साथ मिलकर आपके ये सियासी डिक्टेटर भी वोट चोरी करते हैं।
2018 میں ایک کا ووٹ چوری ہوا تھا تو دوسرا ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. 2024 میں اگر ایک کا ووٹ چوری ہوا تو باقی کے لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بندوق والوں سے سامنا کرنے کی بجائے یا ان سے لڑائی کے بڑھ کے مارنے کی بجائے زیادہ بہتر ہے اپنے اس گھر کے آدمی کا گریبان پکڑے جو واردات کرنے والوں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے, جو ان کے ساتھ مل کے بار بار ووٹ چوری کرواتا ہے, جو ماشاءاللہ لگنے پر مٹھائیاں تقسیم کرواتا ہے. آپ پہلے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کہتے ہیں جو ادھر بڑھ کے مارے, پہلے جو آپ کے اختیار میں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا, کہ جو بار بار ان سے جا کے مل کے ان کو دعوت دیتے ہیں, اپنا ہاتھ باندھ کے حاضری اور لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب آئیں ہم تیار ہیں, ہمیں آپ حکومت لے کر آئے ووٹ چوری کروائیں ہمارے ساتھ مل کر. آپ اپنے گھر کو ٹھیک کیجئے. آپ یقین جانیے جب آپ ادارے کے مقابلے میں ایک ادارہ قائم کر لیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ڈومینز بند ہوگا. سوال یہ جو پرچم ہے اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا, اور کیا یہی پرچم آگے چل کے پارٹی کا پرچم بھی بنے گا؟ ایک آپ نے کہا کہ سیاسی بت بنا کے تاثر ہے کہ ایک فیکٹری ہے جہاں سے بت تراشے جاتے ہیں, کیا آج کے بعد اس فیکٹری کو تالا لگ جائے گا؟ جی بالکل. یہ دیکھیں ہم پہلے سوال پہ آ جاتے ہیں. پرچم ہم نے اس کو لیٹس بی ویری آنیسٹ, ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ٹرکی کے پرچم سے انسپائرڈ ایک پرچم ہے جس میں سرخ رنگ ہم سے کرج ہے, چاہے وہ جد و جہد ہے, چاہے وہ تبدیلی ہے, چاہے وہ پیشن ہے, چاہے وہ فائر ہے, اور جو اس میں پیلا رنگ ہے وہ یوتھ کی, وہ ہوپ کی اور وہ امید کی علامت ہے. تو یہ پرچم اس طرح سے, اور ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ جو چاند طرح ظاہر اس سے ہماری اساس, ہماری بنیاد پاکستان کے پرچم سے اس کی مماثلت, اور ہماری میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے پاکستان کی ضرورت ہے کہ جو صرف بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اقدار سے جڑا ہوا بھی ہو, اپنی روایات سے جڑا ہوا بھی ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پرچم جو ہے اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے. لیکن میں پارٹی کا پرچم لازمی طور پر یہ فیصلہ پارٹی کے عہدیداران کا ہوگا کہ نام پرچم رکھتے ہیں وقت طے کیا جائے گا. دوسری جو بات پوچھی جو شخصیات, یہی تو پرابلم ہے بدقسمتی سے کہ جو فیکٹری ہے ان سیاسی آوروں کو نکالنے والی, اس فیکٹری کو آپ اور میں دھاوا بول کے بند نہیں کر سکتے. آپ کے اور میرے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ بزور طاقت یا بزور بازو اس کو بند کیا جا سکے. ہم ایک آسان حل کی طرف ٹویٹر پر بیٹھ کے گالیاں دینے سے ہمیں لگتا ہے کہ نظام تبدیل ہو جائے گا. ہمیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا میں برا بھلا کہ اس نظام کو یا اس فیکٹری کو فیکٹری بند ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو نسبتاً ایک طویل اور صبر آزما جد و جہد کی ضرورت ہے, اور وہ یہی ہے ادارے کے مقابلے میں شخصیات کو لانے کی بجائے ہم ادارے کے مقابلے میں ایک ادارہ قائم کرنے کی کوشش کریں, نظام کے مقابلے میں ایک نظام لانے کی کوشش کریں. جی بھائی ایک تو بہت مبارک ہو آپ نئے سفر کے لیے. پاکستان میں تاثر یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک جب لانچنگ ہوتی ہے تو وہیں جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. آپ کے بارے میں بھی تاثر یہ ہے کہ آپ کو بھی شاید اسی طرح کی لانچنگ کی گئی ہے تاکہ جو ملک کے اندر نوجوان طبقہ ہے وہ ظاہر ہے کہ کلیم کی جب تک طریقے انصاف ہے اس کو ایورٹ کرنے کے لیے, جس کی ایک مثال سہیل افریدی کو آپ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کے اندر جس میں آپ نے کہا کہ گالم گلوچ ختم کریں گے, آپ نے چاپلوس قرار دیا. پہلا سوال کہ کیا یہ بھی ویسی ہی لانچنگ ہے جیسے ماضی اسٹیبلشمنٹ کی لانچنگ گئی؟ دوسرا سوال کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نظر آ رہا ہے نوجوانوں کو بھٹکنا چاہتے ہیں. سہیل آفریدی, مریم نواز شریف, بلاول زرداری, ان سب نوجوانوں کے ہوتے ہوئے لوگ اقرار الحسن کی اس تحریک کی طرف کیوں؟ آپ کا شکریہ. یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان اپنی قبلیت کی بنیاد پر آگے آنے چاہیے. لوگوں کو, نوجوانوں کو نامزدگی سے آگے نہیں لانا چاہیے. میں وہی آپ سے درخواست کر رہا ہوں, ہمارے پاس ایسا کیا میکینزم ہے کہ جس کے ذریعے ہم گلی محلے کے کسی عام آدمی کو, کسی مڈل کلاس نوجوان کو جس میں قائدانہ صلاحیت ہو, اس کو ہم آگے لے کر آ سکتے ہیں. کوئی طریقہ کار نہیں ہے سوائے ان 3 طریقوں کے, یا رشتہ دار آگے آئے گا, یا ایسا آدمی آئے گا جو آپ کے اطراف میں رہے, ہاتھ باندھ کے جو میرا لیڈر اور میرا قائد کرتا رہے. چاپلوس کو گالی دینے کی بات میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہے. وہ آپ کی ایک صنف ہے, آپ کا ایک وصف ہے جس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کا ایک وصف ہے. سہیل صاحب ایک مڈل کلاس نوجوان کی, پڑھے لکھے نوجوان کی اچھی اگزامپل ہے. لیکن سر آپ دیکھیے نا, اس سیاسی ڈکٹیٹرشپ والے نظام نے اس آدمی کو تب موقع دیا ہے کہ جب آپ کو اپنی رہائی کی تحریک چلانا ہے, جب آپ کو اپنی جدوجہد یا اپنی لڑائی میں کسی ایک کی گردن پھنسانی ہے, تب آپ نے ایک مڈل کلاس نوجوان کو موقع دیا. اب اس غریب کے پاس نہ صوبے میں ڈیلیور کرنے کا مارجن ہے, نہ وہ لیڈر کو رہا کروا سکتا ہے. کبھی وہ ادھر بھاگتا ہے, کبھی وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے باہر نکلتا ہے. تو آپ نے ایک مڈل کلاس نوجوان کو لا کر ایک ایسی سچویشن میں پھنسا دیا. ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ کسی کی نامزدگی کی بجائے سہیل آفریدی صاحب جیسے لوگ, رشتہ داری کی بجائے بھٹو بلاول صاحب جیسے لوگ تواتر کے ساتھ جمہوریت, میرٹ اور شفافیت کے ذریعے آگے آئے, نامزدگی کی بنیاد پر.
اقرار بھائی سوال ایک منٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں. کوئی شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں. میں اس رن کو دیکھنے کے بعد مجھے کچھ تاریخ یعنی 1950 کے قریب اسی رن کو لے کے سے ہی کچھ انجام ہوا تھا. پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ایلیمنٹ ہے مذہب کا وہ جین زی کو کوئی اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتا, وہ کتنا ایک زیادہ آپ کی سیاسی پارٹی میں وسیع ایلیمنٹ ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں آج لیفٹ کی سیاست ختم ہو چکی ہے, جتنی بھی پارٹیز ہیں, یا ماڈرن رائٹس پارٹی ہے یا رائٹس پارٹی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم میں جمہوریت کا برقرار رہنا ہے تو اس میں ہمارا ویکیوم ہوگا یہ لیفٹ. اچھا یہ مجھے نا وہ آپ کا نا اصل سوال تو بعد میں یاد آیا گوندل صاحب, اسٹیبلشمنٹ کی لانچنگ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی لانچ کیا نا تو بطور عہدیدار کسی کو لانچ کیا. کوئی بھی جب آیا تو وہ امیدوار تھا عہدے کا یا وزیر اعظم کا. میں یہ کہتا ہوں جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ اقرار رسول اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے, بڑی کوئی نالائق اسٹیبلشمنٹ ہوگی جو ایک ایسے آدمی کو لا رہی ہے جو حلف دے رہا ہے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ یا فیصلے کا کوئی اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو سوال یہ ہے کہ مجھے لانچ کر کے ایک ایسے آدمی کو لانچ کر کے جو کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا, جو یہ آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی منصب یا فیصلے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھے گا, تو اسٹیبلشمنٹ مجھ سے لانچ کر کے کروائے گی کیا؟ یہ میرا سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنی ایگزامپلس تھیں وہ ہم سے اس لیے مماثلت نہیں رکھتی کہ وہ لوگ پہلے دن سے پارٹی چیئرمین تھے اور وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار تھے, عمران خان صاحب سمیت, بھٹو صاحب سمیت. ہم ایک نئی بات کر رہے ہیں پاکستان میں کہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا اور عہدے جو ہے پاکستان کے عام لوگوں کے پاس. سوری جی میں نے بہت یہ پرچم ہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی ہمارے لیے ایک اچھا ایگزامپل ہے کہ جہاں آپ دنیا کے قدم سے قدم ملا کے بھی چل رہے ہیں اور اپنی اقدار, اپنی روایات, اپنے مذہب کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے. تو آپ کو ایک ایسے معاشرے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ دنیا کے ساتھ بھی چلیں جو پروگریسو بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنی روایات, اپنی روٹس, اپنی جڑوں سے بھی جڑے ہوئے. اقرار بھائی ابھی آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کی کہ اس جماعت میں کبھی بھی پیراشوٹرز نہیں آئیں گے یا یہ جماعت ریئلزم کی طرف جائے گی. اس کے دوران آپ ایک تھنک ٹینک کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ تھنک ٹینک انہی الیکٹیبلز کی راہیں ہموار کرنے کے لیے نہیں ہے؟ دوسری بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا رجسٹریشن کے عمل کے بعد یہ جماعت بغیر تفریق کے تمام سیاسی پارٹیوں کے جمہوری حقوق کے لیے بات کرے گی, جس میں سیاسی بے گناہ قیدیوں کی بات ہے, عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے, یا اس کے علاوہ جو ڈیموکریٹک رولز کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, آئین کی بے ایمانی کے خلاف بات ہو رہی ہیں, اس پہ بات کرے گی؟ اچھا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے بات کرتا ہوں. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے, یہ فیصلہ کہ آج سے 3-4 سال 2 سال بعد یہ جماعت بن جائے گی تو کس کی رہائی کی بات کرے گی اور کس کی رہائی کی بات نہیں کرے گی, فیصلہ آپ نوجوانوں کا ہوگا. میں آج اپنا مطمع نظر, اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی انتقام کا, سیاسی چپکلشوں کا, سیاسی قیدیوں کا اس سلسلے کا اختتام ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کل بے نظیر صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا تب بھی غلط ہوا تھا, نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف جب یہ کچھ ہوا سیاسی انتقام تب بھی غلط ہوا تھا. آج عمران خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ سیاسی قیدی ہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ غلط ہے. پاکستان میں کوئی بھی جمہوری جماعت تب ہی آگے چل سکتی ہے یا جمہوری رویے تب ہی پنپ سکتے ہیں جب آپ نوجوان اس سیاسی انتقام کے دائروں کے سفر کا خاتمہ کریں گے. تو میری تجویز, میری مشاورت, میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ آپ کو اس طرح جانا چاہیے. اور دوسرا رجسٹریشن کا طریقہ, آپ سب کے توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ جو بھی اس تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ www.awamraj.pk AWAAMRAAJ.pk پر جائیں, رجسٹر کریں خود کو. اس رجسٹریشن میں آپ کے توسط سے جتنے اور ممبرز بنیں گے ان ممبرز کا بھی آپ کو جو ہے وہ ایک صلہ پوائنٹس کی شکل میں ملے گا, جس کے نتیجے میں جو تحریک کی ذمہ داری ہے وہ بھی تفویض کی جائے گی, بجائے اس کے کہ کسی پسندیدہ شخص کو, ایسے شخص کو ذمہ داری دی جائے جس نے اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنونس کیا ہو, اپنے ووٹ کی شکل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تحریک میں شامل کرنا. تھنک ٹینک کا بتا دیں. یہ فرمائے 2011 مجھے یاد آ رہا ہے مینار پاکستان پر عمران خان نے جلسہ کیا تھا جہاں انہوں نے ٹیک آف کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پھٹی ہوئی جینز والے لوگ پیدل وہاں پہ پہنچے تھے مینار پاکستان. جب وہاں پہ پہنچے تو سٹیج پر وہی جگیردار, وہی پرانے پولیٹیشین انہیں گھیر رکھا تھا اور وہ بعد میں اس میں برسر اقتدار میں انہیں مزے بھی لوٹے. کیا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی وزارت عظمیٰ میں نہیں جانا, کوئی سیاست میں نہیں جانا, تو پھر آپ کو یونیورسٹی بنا لیں. اگر آپ نے وزیر اعظم نہیں بننا تو پھر ہم کیوں آپ کے پیچھے جائیں گے سر؟ نہیں, اب یہی مسئلہ ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک لیڈر نہیں ہوگا تب تک نظام کیسے چلے گا, تب تک پارٹی کیسے چلے گی, تب تک ہم پیچھے. سر
آپ کے اس سوال کی نفی اور رد ہے ساری دنیا کی سیاسی جماعتیں. ان میں کوئی ایک لیڈر نہیں ہے, کوئی ایک بندہ نہیں ہے. پچھلے 30 سال میں آپ دیکھیں گے نا, جب پی ٹی آئی کا, نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا اور باقی جماعتوں کا ایک ایک بندہ یا ایک ایک فیملی سربراہ رہی. چاہے ڈی پی ڈی سے پوچھیے, دنیا کی سیاسی جماعتوں میں 30 سال میں 12 15 لوگ, وہ جو ایس ایچ او کا کمرہ ہوتا ہے نا 2002 سے 2006 تک یہ, 2006 سے 2010 تک یہ, اس طرح سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں. لیڈر نظام ہوتا ہے جو نئے لیڈرز کو پروڈیوس کرتا ہے, جو قیادت کی منتقلی کو یقینی بناتا ہے, جو نیا خون, نئے نظریات, نئی انرجی, نئی توانائی پارٹی میں آتی رہتی ہے. 40 سال پرانے یہ جو بومرز ہیں بدقسمتی سے, ان سے اب جین زی کو, جین الفا کو اور آپ سب کو, ہم سب کو جان چھڑوانا ہوگی. جب تک یہ نئے لوگ, نئے چہرے آگے نہیں آئیں گے. جی بڑا آسان تھا موسم نقوی کی طرح, آپ آرام سے میڈیا کرتے کرتے سینٹر بنتے, سب سے جبھی ڈالتے اور آپ وزیر بنتے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, جو 2-3 دوستوں نے سوال کیا, اسی طرح کی گفتگو 23-24 سال پہلے عمران خان نے شروع کی تھی اسی لاہور پریس کلب میں, اسی زمان پارک میں, اسی اسلام آباد میں. اس کے بعد جیسے جماعت اسلامی کا بھی ذکر ہوا, پارلیمانی سیاست جو ہے وہ وزیر اعظم ساز فیکٹری سے گزرے بغیر, وہاں کی مزدوری کیے بغیر ممکن ہی نہیں. رانا وحید جیسے کہہ رہے تھے کہ اتنا لمبا سفر کر کے بعد میں بھی تو مزدوری کرنی پڑے گی. تو اگر پارلیمانی سیاست آپ نے کرنی ہے, آپ برائے آپ خود الیکشن کانٹیسٹ نہیں بھی کریں گے, اپنے لوگوں کو جو ہے آپ الیکشن لڑوائیں گے, کانٹیسٹ کروائیں گے کہ وہ انہی ایوانوں میں جائیں, بقول آپ کے انہی چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھتے عوامی خدمت کی وہ کوشش کریں گے. بڑا لمبا سفر ہے. آپ صرف بتائیے کہ فیصلہ ساز فیکٹری میں مزدوری کیے بغیر پارلیمانی سیاست کیسے کر پائیں گے؟ ایک چیز جی, اور دوسری بات یہ نہیں, دوسرا نہیں بولے گا, یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. یہاں تو یونین کونسل کا الیکشن اب کروڑوں روپے میں پہنچ گیا, تو یہ سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ یہ فنڈ جو ہے, یہ فنڈ ریزنگ ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے, اوورسیز سے کس طرح چلے گی پارٹی؟ اچھا جی, پہلے تو آپ نے سوال کیا نا جی کہ وہ عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے تھے. میں بڑی عاجزی سے یہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نے نہیں کی. جو بھی سٹیج پر آیا, جس نے بھی کیمروں کا سامنا کیا, جس نے بھی مائک تھاما, اس نے کہا جی مجھے وزیر اعظم بنائے, میں یہ تبدیلی لاؤں گا, مجھے ووٹ دے, میں انقلاب لے کر آؤں گا, مجھے لیڈر مانے, میں انشاءاللہ سب کچھ بدل دوں گا. پاکستان میں پہلی بار ایک آدمی پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے تم میں سے وزیر اعظم بنے گا تو پاکستان تبدیل ہوگا, تم میں سے کوئی لیڈر آئے گا. آپ لوگوں کو اپنے ووٹ کو اپنے حق میں استعمال کرنا سیکھنا ہوگا, تب انشاءاللہ پاکستان میں بدلاؤ آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات کسی اور نے نہیں کی, یہ ناانصافی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی موازنہ کرنا. جتنی 171 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, جتنے لیڈر 78 سال میں آئے, ساروں نے کہا ہمیں بنائے, ہم یہ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں تم بنو گے, تم میں سے لوگ آگے آئیں گے تو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. لیکن اگر ہم 90 کی بات کریں تو جب نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب کو ہٹایا تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا تھا. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مڈل کلاس میں لیڈر کیسے بن سکتا ہے جب ایک ملک کا وزیر اعظم ہی ایک ڈکٹیٹر اس کی حکومت کا تختہ پلٹ؟ جی اچھا, پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب والا جو ماڈل ہے, اس لیے کہ الطاف حسین صاحب کو فیصلہ کرتے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا, یہ فٹ پاتھ میں بیٹھا ہوا ہے, چلو یار کل حلف اٹھائے گا, اچھا یار چلو اس کو ایم این اے ایم پی کا ٹکٹ دے دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہے آپ جو نامزدگی والا سسٹم ہے نا, اسی کو تو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہاں تو ہر فیصلہ الطاف حسین کرتے تھے کہ اس کو ایم این اے کا ٹکٹ دینا ہے, یہ سینیٹر بنے گا, اس کو کل حلف اٹھوانا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا, یہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا پلیٹ فارم بنائیے کہ جہاں نہ میرے پاس فیصلے کا کوئی اختیار ہو اور نہ ہی آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا. جب اس ملک میں ماشاء اللہ لگا نا حضور, اس وقت بے نظیر صاحبہ نے اس کی حمایت میں ویڈیو بیان کیا. اس وقت عمران خان صاحب نے اس ڈکٹیٹر مشرف کے حق میں ووٹ دیا 5 سال پریزیڈنٹ بننے کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی ڈکٹیٹروں کا آپس کا دائروں کا سفر ہے نا, اس کو ختم کیجیے. وہ خود بخود
अच्छा इकरार साहब, इकरार भाई मुझे ये बताइएगा, आपने जो तकरीर की मुझे टीनेजर बुखारी एडिटोरियम यूनिवर्सिटी का इकरारुल हक याद आता है। आपने बिल्कुल एक वो बुनियाद रखी, नईम भाई ने सवाल किया अब हमारे सिस्टम का थोड़ा सा जरा उमर सवाल ले लें, सवाल इकरार भाई पूरी दुनिया के अगर हम मॉडल्स को देखें तो चाइना मॉडल नजर आ रहा है, सोदिया मॉडल, तैयब उर्दगान की आपने बात की, पूरी दुनिया उस मॉडल पर जा रही है। अगर पाकिस्तान का ये हम 10 मई के बाद का सारा माहौल देखें तो हमें वही जलक निज़ाम में दिख रही है। तो आप 180 डिग्री एंगल से क्यों मुख्तलिफ सोच रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम को रोटी कपड़ा और दान वहाँ पर खड़ा है वो ही चाहिए, तो क्यों हम किसी एक शख्स की बैठ करके उसे 30 साल का निज़ाम सौंप देते? तो आप ही आगे आप क्यों नहीं लीड कर? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ। एक तो मेरे लीड करने का मतलब फिर वही होगा ना कि जनाब एक और शख्सियत का प्लेटफॉर्म, एक और आदमी की पार्टी बन गई। तो मैं चाहता हूँ कि शख्सियत परस्ती से और मनुष्यत से हम निकले। दूसरा जो आपने बात की कि बहुत सारे निज़ाम, मेरी दानिश में मैं गलत हो सकता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं हरफ आखिर नहीं हूँ। जो मैंने सोचा, जो मेरा सोच विचार है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस वक्त फी ज़माना अपनी तमाम तर खामियों और खराबियों के बावजूद जमहूरियत से बेहतर निज़ाम हमें कहीं डिलीवर करता हुआ ज्यादा दिखाई नहीं देता। अगर आप रेशो के एतबार से देखें तो मुझे लगता है कि जमहूरियत पे जाना चाहिए। सर बिलाल साहब, आप सारे आगे आए, इकट्ठे हो, अक्सरियत राय से जो फैसला आप करें वो कर लीजिएगा। जमहूरियत के मुताबिक जो निज़ाम आपको चाहिए वो लेके चल जाइए। सर आपने ये बात की है कि सुहेल अफरीदी कभी कराची जा रहे हैं, कभी लाहौर जा रहे हैं, वो घूम रहे हैं। आपने ये कहा कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, तो वो सीएम है। अगर किसी भी सीएम का अवाम के दरमियान जाना, इसमें क्या अच्छी बात है? दूसरा आपने बात किया कि उसका जो नैरेटिव है या फिर उसका जो काम है वो सिर्फ तस्वीर के ऊपर टाकी मारना है। उसका तजर्बा आपसे ज्यादा है, वो 10 साल से सियासत कर रहा है और मिडिल क्लास से वो आया है, तो इसमें क्या गलत बात है? अगर एक बंदा मिडिल क्लास है, दूसरा एक और लास्ट क्वेश्चन ले लें, लास्ट क्वेश्चन ले लें। आप ये बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज इस प्लेटफॉर्म से जो लोग इस वक्त सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, तो किसी एक बंदे का जो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखता है, आप नाम ले लें। अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं किसी एक बंदे का नाम ले लें, यही तो प्रॉब्लम है। इमरान खान साहब भी कहते हैं मुझे तो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर से मसला है। और भाई आप एक एक बंदे का जब तक नाम लेते रहेंगे या एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम समझते रहेंगे, मसला वहीं का वहीं रहेगा। आप बंदों की लड़ाई बंदों के मुकाबले में लड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे निजाम की लड़ाई लड़िए। आप निजाम के मुकाबले में निजाम लाने की कोशिश कीजिए। तो इंडिविजुअल्स को, इसका मतलब है खान साहब जब एक बंदे का नाम लेते हैं तो उनको सिस्टम से मसला नहीं है, उस बंदे से मसला है जो उनको कुर्सी पे नहीं आने दे रहा। और वो ठीक था जो उनको कुर्सी के ऊपर ले आया था। तो बंदों के मुकाबले में मरियम नवाज का नाम भी आप शायद मौजूद नहीं थे। अभी हमारे जो पीटीआई के दोस्त है ना, उनके कानों में प्रॉब्लम ये हो गया कि उनको सिर्फ इमरान खान की बात समझ में आती है, सुहेल अफरीदी साहब की। ये सारे गवाह हैं। मैंने मरियम नवाज साहिबा को रिश्तेदारी की मिसाल करार दिया, मैंने इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो सुहेल अफरीदी साहब वाला सवाल है, आपने उसको गलत तनसीब किया। मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम में जाना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक सूरत हाल में फंस के रह गए हैं कि वो गवर्न करें या पीटीआई की तवक्कुआत पर पूरा उतरे कि उन्होंने इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। तो ये एक मिडिल क्लास इंसान के साथ नाइंसाफी है कि उसे एक ऐसी सूरत हाल में मौका दिया गया है जब वो बेचारा एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया कि जो लड़ाई की सूरत हाल। इमरान खान पर तनकीद करते हैं, इमरान खान पर हर रोज आप तनकीद किए दिखाई देते हैं। आपका जो प्रोफेशन है वो सहाफत से वाबस्ता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने सहाफियों के बारे में आवाज रेज नहीं की? ख्वाह वो अरशद शरीफ हो, ख्वाह वो काशिफ अब्बासी हो, आपने उनके हवाले में आवाज रेज नहीं की। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दे सर। आप भी सहाफत से वाबस्ता है, वो आप ही के सेम कोलीग्स रह चुके हैं। काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर किया गया, आपने उनके बारे में आवाज बुलंद नहीं की। अरशद शरीफ शहीद के बारे में आवाज बुलंद नहीं की। क्या आपको लगता है कि आप अवाम की नुमाइंदगी करेंगे? मैं अवाम की नुमाइंदगी का ना दावेदार हूँ, ना खुद को अवाम की नुमाइंदगी के लिए पेश कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये, अरशद शरीफ साहब से मुताल्लिक यूट्यूब पे जाइएगा, अरशद शरीफ इकरारुल हसन लिखिएगा, मुकम्मल वीडियो तहकीकाती वो मौजूद है जो 2 साल पहले मैंने। तीसरी बात, काशिफ अब्बासी साहब के साथ हमने बहुत सारी नशिस्तें जाती तौर पर होती हैं। मुझे लगता है कि चूंकि वो खुद इस बात के ख्वाह नहीं है, वो चाहते हैं कि शायद एक और बेहतर तरीके से कोई इस मसले का हल निकल आता है, तो ये उनकी सवाबदीद है कि शाह से ज्यादा शाह का वफादार न बना जाए। तीसरी बात, इमरान रियाज खान हो, अनस गोंजल, ये सारे लोग यहाँ गवाह हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक हो, उनके जर्नलिस्ट विंग के सहाफी हो,
کہ کسی بھی طرح کے پاکستان میں جب جب صحافیوں کے خلاف آواز بلند کی گئی، یہ سارے ہمارے سوشل میڈیا کے جرنلسٹ یہاں موجود ہیں، میں عملی طور پر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا، یہاں پریس کلب کے باہر بھی ہم نے احتجاج کیے، میری ٹویٹس میں ہر آدمی کا ریکارڈ موجود ہے، تو میں صحافیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں. جی اس میں اور جواد احمد کی سیاسی جدوجہد میں کیا فرق ہے؟ اس نے بھی کہا تھا کہ میں جو ہے وزیر اعظم نہیں بنوں گا، میں ایک عام عوام کے کسی شہری کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کروں گا. وہ بھی عمران خان صاحب پہ تنقید کر کے اپنی سیاسی پارٹی کا قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ٹویٹر پہ ہی نظر آ رہے ہیں کہ آپ بھی جواد احمد کی طرح ٹویٹر پہ ہی اپنی سیاسی پارٹی کا قد بڑھانے کی کوشش کریں گے یا گراؤنڈ میں آئیں گے. دوسرا سوال یہ ہے جو نعیم صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کس طرح سے سرمایہ کہاں سے آئے گا، کیا یہ فوراً فنڈنگ آئے گی یا یہ آپ لوگ کوئی یہ مانگے تانگے سے الیکشن لڑا دیں گے، کیسے کریں گے؟ اور آخری ہے آپ جب سے یہ سیاسی سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو صحافتی سفر آپ کا جاری رہے گا یا آپ اس کو کر رہے ہیں؟ آپ کا شکریہ. سب سے پہلا سوال جناب کیا تھا آپ کا؟ کہ جواد احمد دیکھیے جواد بھائی کا جو نقطہ نظر ہے اس میں بڑی سادہ سی بات ہے، وہ خود پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور یہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم کا آغاز ہوتا ہے کہ جب آپ کسی نشست پر بغیر الیکشن کے بغیر کسی پروسیجر سے پروسیس سے گزرے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں. تو بس یہیں سے مجھے لگتا ہے کہ نقطہ اختلاف ہے وہاں سے. اچھا دوسرا عمران خان صاحب سے اختلاف کی بات، ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی نیا نظریہ یا نیا نیریٹو آتا ہے وہ اپنے وقت کے پاپولر نیریٹو کی ہی خامیوں کا احاطہ کرتا ہے. وہ جو ریجیکٹڈ یا مسترد شدہ نیریٹیوز یا بیانیے ہوتے ہیں ظاہر ان کی بات نہیں کرتا، انہیں تو قوم پہلے ریجیکٹ کر چکی ہوتی ہے. تو جو پاپولر نیریٹو ہوتا ہے اس سے جس سے لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نیا نیریٹو یا بیانیہ اس کا کمپیریزن کرتا ہے، اس کا موازنہ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اس میں یہ خامی ہے، ہم جو نظریہ لے کر آ رہے ہیں شاید وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکے گا. تو اس لیے عمران خان صاحب کی بات زیادہ ہوتی ہے. دوسری بات جو سرمایہ کی بات ہے، دیکھیے اس تحریک کی حد تک تو میں ہمارے کچھ دوست وہ انشاءاللہ مل کر سلسلہ چلاتے رہیں گے. اس تحریک میں ہمیں سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا گراؤنڈ میں 1.5 مہینہ گراؤنڈ میں ہی رہوں سر، 4 سدہ، سوابی، جعفر آباد، بلوچستان، اوسطا محمد، حیدرآباد، میرپور خاص، ساؤتھ پنجاب کے سارے شہروں میں تو ہم نے گراؤنڈ میں یہ ساری یہ جو گفتگو رکھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرمایہ کی بات ہے اس تحریک میں ہمیں شاید ضرورت نہیں پڑے گی. سیاسی جماعت جو ہے اس سے سرمایہ سے اور اس کے معاشی ماڈل کا جواب دنیا 200-300 سال پہلے ڈھونڈ چکی ہے. ان کے مختلف جو فنڈز اکٹھے کرنے کے طریقے موجود ہیں، اس طرح وہ اپنے مڈل کلاس لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. وہ سارا ماڈل موجود ہے. وہ کسی دن ہم آپ انٹرویو رکھ کے برطانیہ میں کینڈیڈیٹ سپورٹ پروگرام ہے، کینیڈا میں پولیٹیکل ریبیٹ پروگرام ہے، جرمنی میں ووٹ شیئر کی بنیاد پر پولیٹیکل پارٹیوں کو گرانٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مڈل کلاس لوگوں کو سپورٹ کریں الیکشن لڑنے میں. تو یہ سوالوں کے جواب ساری دنیا کے پاس موجود ہے. ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں دنیا بھر میں جو ہو رہا ہے اس کو آپ کسٹمائز کر کے اپنے حالات و واقعات کے مطابق یہاں ڈاکٹر آپ یہ بتائیے گا اقرار بھائی ادھر دیکھیے جی اقرار بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ پایا جا رہا ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو بھی کسی مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس تحریک سے شروع میں ہی جس نے تحریک کا آغاز کیا اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو یہ تحریک کیا اپنا کام شروع کرے گی یا پھر آپ کو جو ہے چھڑوانے کی کوشش کرے گی؟ سیکنڈلی کیا آپ کو بطور صحافی ریٹائرڈ تسلیم کیا جائے؟ جاری رہی؟ دیکھیے دنیا بھر میں صحافی اور لکھاری اسی طرح کی فکری، شعوری اور نظریاتی تحریکیں چلاتے ہیں، اور میں اسی طرح سے فکری اور شعوری اور نظریاتی بات کر رہا ہوں. میں کوئی عملی سیاست نہیں کر رہا، میں کسی الیکشن کا امیدوار نہیں ہوں، میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں. تو میرا یہ سفر انشاءاللہ عزیز جاری رہے گا. دوسرا آپ تو بات کریں نا، اگر آپ کو پکڑ لیا گیا تو یہ وہی بات ہے یار، اگر سڑک پہ گئے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو لہذا سفر ہی نہیں کرنا چاہیے، یا اس کا یہ بالکل یہ کوئی مطلب ہے اسپتال جا کے بندہ مر بھی جاتا ہے کبھی کبھی، تو لہذا جو ہے نا وہ اسپتال نہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ifs and buts کی بنیاد پر نہیں، آپ کو نظریے کی بنیاد پر، اگر آپ اس نظریے پر قائل ہیں کہ ایک جمہوری جماعت ہونی چاہیے، پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، مڈل کلاس لوگوں کو اور عام لوگوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ برابری کی بنیاد پر آگے آ سکیں، پاکستان میں اقتدار اور قیادت کا حق ایک عام آدمی کے پاس بھی ہونا چاہیے. اگر اس اصول پر آپ قائم ہیں، آپ سمجھتے ہیں موروثیت نہیں ہونی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں شخصیات کی لڑائی کی بجائے نظام کی لڑائی لڑنی چاہیے، تو آ جائیے. میں نہیں ہوں گا، آپ لیڈ کیجیے گا، آپ نہیں ہوگی، میں سے کوئی لیڈ کرے گا انشاءاللہ. یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا کہ اس ملک میں کیا نظام چاہیے. یہ فیصلہ میں اگر آج کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں ابھی سے اپنا جو ضمیر ہے، جو اپنا نقطہ نظر ہے وہ نافذ کر رہا ہوں یا مسلط کر رہا ہوں. یہ فیصلہ آپ لوگ کریں گے جب اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے.
दो सवाल से जी आप बताइए। आपसे सवाल चाहता हूँ कि साफ छूटते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये जो अवाम राज वाला नारा आप दे रहे हैं या पार्टी का नाम दे रहे हैं या राज करेगी खल्के खुदा, ये सारे जो पिछले माजी में लेफ्ट की जमातें अपना चुकी हैं वो कामयाब नहीं हुई। जबकि आप अगर अमली तौर पे सामने उसको लेके नहीं आएंगे, वो नाकाम जमाते हैं, चंद लोगों की जमाते हैं, उन्होंने कोई तब्दीली नहीं लेके आ सके। इस वजह से आप कैसे इस पे तब्दीली लेके आएंगे जबकि आप तो सामने भी नहीं आ रहे और छुप भी नहीं रहे। हम तो नहीं कर रहे अलमदार को नहीं है जी जनाब। हाँ जी जरा थोड़ा सा यार मुझे हमारे लिए बरकत का बायस होगा, सवाल कर लेगा थोड़ा सा भाई। इन्हें बैठा दे भाई, इन्हें क्या होगा, कितना अर्सा आपकी कैंपेन चलाएंगे, फिर कितना अर्सा उसके बाद इलेक्शन होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, यानी इसका कोई अगर आप इसका वो वक्त का तयन भी करते तो मुनासिब बात होगी जी। बड़ी नवाज दूसरी बात ये कि बुनियादी नुकात जो है जिस तरफ आप लोगों को दावत दे रहे हैं थोड़ा उनका तयन भी हो जाना चाहिए। फिर आपकी अपनी जो शख्सियत है, आपने कहा कि भाई मैं तो कोई ओहदेदार नहीं हूँगा या मैं कोई मनसब नहीं लूंगा, तो अब ये भी कोई पाबंदी जो है कोई नारवा मालूम होती है। जब लोग फैसला करेंगे तो उनकी चौक में, मगर आपकी इस वक्त तो आपकी हैसियत जो है एक दाई की है और वो रहेगी इंशाअल्लाह। ये बड़ी बात है। और कितना अर्सा लगेगा सबसे पहले कितना अर्सा लगेगा कि शामी साहब नवाज शरीफ और जरदारी की तरह आप पर भी कलम नहीं अच्छा मैं तो सबसे बहुत बुनियादी सवाल बहुत पहले लिख दूं जी। हमने जो है जी इंशाल्लाह 3 महीने का ये टारगेट रखा है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, इसके बाद इस तहरीक की जिम्मेदारियां हम 3 महीने बाद उन पॉइंट्स की बुनियाद पर कि किस शख्स ने, वो हमें पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह, कि जिसमें हर शख्स की जो कारकर्दगी है तहरीक के अंदर भी, यहाँ पर भी जो जिम्मेदारियां जो उहदे तफवीज किए जाए उसकी बुनियाद पर। और इंशाल्लाह मैं गुजारिश करता हूँ कि सर अगर मैं आज ये फैसला कर लूं कि हम 6 महीने में करेंगे या 8 महीने में, मुझे लगता है कि ये सालों में नहीं होगा ये मामला। ये मैं वजाहत और गारंटी आपको जरूर कर सकता हूं। लेकिन ज़ाहिर कितने लोग रजिस्टर हो रहे हैं और उन रजिस्ट्रेशंस की बुनियाद पर क्या ये मुनासिब है कि इलेक्शंस जो है इंटरनल इलेक्शंस उनका आगाज किया जाए। ये 2 बरस से ज्यादा का मामला नहीं है, 1 बरस और 2 बरस के बीच में इंशाल्लाह अजीज ये फैसला कर लीजिएगा। आज मैं कोई डेडलाइन दे दूंगा, कल फिर वो ब्रेकिंग के डब्बे उनके सामने भाई पीछे हो जाए भाई, रास्ता दे, रास्ता दे, रास्ता दे भाई, रास्ता दे भाई, रास्ता दे, रास्ता जनाब
भाई रास्ता चलो यार बस कर दो यार मोहसिन मोहसिन बंद कर दो थक गया अभी वो चार बंद कर दो